ایک دن بچوں نے پکنک کا پروگرام بنایا۔ اس خوشی کے ساتھ ہی سیما کی روح میں ہلکا سا خوف اور جوش بھی تھا۔ یہ واقعہ کچھ سال پہلے کا ہے، جب سیما 8ویں کلاس میں تھی۔ ایک دن اس کی ٹیچر نے پکنک کا پروگرام بنایا اور سیما خوشی خوشی راضی ہو گئی۔ اس کی دوستوں نے پوچھا۔ اس پکنک کا مقام کرلی جھیل تھا اور اس میں پورے اسکول کے بچے شریک تھے۔ اس کے لیے تقریباً 15 بسیں تیار تھیں، جو تمام بچوں کو لے جانے کے لیے موجود تھی، اور اس کے دوست بس کے پچھلے حصے میں بیٹھ گئیں۔ وہ سب ہنستے مسکراتے ایک ساتھ بس میں سوار ہو گئے۔ پھر ایک خوفناک حادثہ پیش آیا۔ جب وہ کسی دور جنگل میں پہنچے، بس ڈرائیور نے اچانک بس روک دی، کیونکہ ٹائر تبدیل کرنے کی ضرورت تھی۔ ڈرائیور نے باہر نکل کر دیکھا کہ ٹائر پھٹ گیا تھا۔ اس نے فوراً بس کو بحفاظت ایک سائڈ میں کھڑا کر دیا اور بچوں کو بتایا کہ ٹائر بدلنے میں تقریباً 2 گھنٹے لگیں گے۔ اس کے لیے وہ ایک ہوٹل پر جا سکتے ہیں جہاں وہ گرم چائے پی سکتے ہیں۔ انہوں نے سب کو ساتھ رہنے کا مشورہ دیا۔ بچے نیچے اتر کر قریبی ہوٹل پہنچے، جہاں ایک بوڑھا آدمی چائے بنا رہا تھا۔ رات کو چھوڑ کر عموماً ہوٹل کھلا رہتا تھا اور اس کو چائے بناتا دیکھ کر سب حیران رہ گئے تھے۔ بوڑھے نے کہا، تم سب چائے پیو، یہاں لوگوں کی گاڑیاں اکثر خراب ہو جاتی ہیں، اس لیے میں اپنا ہوٹل ہمیشہ کھلا رکھتا ہوں تاکہ مسافروں کو مدد مل سکے۔ یہ سن کر سب نے چائے کا آرڈر دیا اور بوڑھے نے جلدی سے سب کے لیے چائے تیار کر کے میز پر رکھ دی۔ چائے پیتے ہوئے سیما کی نظریں دھیرے دھیرے ہوٹل کے ٹیرس کی طرف گئیں، جہاں اس نے سفید ساڑی میں کھلے بالوں والی ایک عورت کو ہنستے ہوئے دیکھا۔ تھوڑی دیر بعد عورت زور زور سے ہنسنے لگی، حالانکہ اس کی ہنسی کسی نے نہیں سنی، لیکن سیما نے اسے ہنستے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ یہ دیکھ کر سیما کو بہت خوف محسوس ہوا اور وہ چند لمحوں کے لیے نیچے جھک گئی۔ وہ پھر سے چائے پینے لگی، لیکن اچانک اسے جنگل سے کسی کے چیخنے کی آواز آئی۔ ہوٹل میں بیٹھے تمام بچے اور اساتذہ نے اس چیخ و پکار کی طرف دیکھا تو وہ ڈر گئے۔ ان کی خوفزدہ صورتیں دیکھ کر بوڑھے نے کہا کہ وہ جا کر دیکھتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ اس نے سب کو بیٹھنے کو کہا اور آواز کی طرف جنگل کی جانب بڑھ گیا۔ تب ایک لڑکی کو خون کی الٹی آ رہی تھی۔ یہ دیکھ کر ان کا خوف بڑھ گیا۔ تب ایک استاد نے سب کو کہا کہ آگ جلائیں اور اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے آگ کے قریب بیٹھیں۔ سب نے مل کر آگ جلا کر ایک دائرہ بنا لیا، جس میں وہ بیٹھ گئے۔ استاد نے سختی سے کہا کہ کوئی اکیلا نہ جائے، کیونکہ سب ڈرے ہوئے تھے اور اکیلے جانے کی ہمت نہیں تھی۔ آگ کے پاس بیٹھے ہوئے 3 بج چکے تھے اور پھر بوڑھا جنگل سے واپس آیا۔ اس نے سب کی طرف دیکھا اور کہا
کہ وہ چیخ و پکار کو بھول جائیں، ورنہ وہ اس واقعے کے خوف سے پریشان رہیں گے۔ اس کے بعد وہ ہوٹل کے اندر چلا گیا۔ پھر ڈرائیور بھی ٹائر بدل کر ہوٹل کے قریب بس کے پاس پہنچا اور سب خدا کا نام لیتے ہوئے بس میں بیٹھ گئے۔ جیسے ہی استاد بس میں سوار ہوا، استاد نے سب سے کہا کہ کوئی دوسرے سے بات نہیں کرے گا اور سب سو جائیں گے۔ استاد کے حکم کے بعد تمام بچے بس میں سو گئے۔ اس کے بعد پکنک کے مقام پر پہنچ کر وہ 1 ہفتے کے بعد خوشی خوشی اپنے گھر واپس آ گئے۔ ایک بہت ہی یادگار پکنک ٹرپ۔ اس نے پکنک پر جانے والے دوسرے بچوں کو اس رات کے واقعے کے بارے میں کچھ نہیں بتایا، کیونکہ استاد نے اسے منع کر دیا تھا۔ لیکن پکنک کے بعد سب نے ایک دوسرے اور دوسری کلاس کے بچوں کو اس خوفناک واقعے کے بارے میں بتایا۔